السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میرا آج کا افسانہ جو ہے اس کا نام ہے بندھن۔ اور افسانہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گی پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو افسانہ جو ہے وہ میں شروع کرتی ہوں۔ افسانے کا نام ہے بندھن، تحریر ہے شازیہ ناز کی، اور شروع کرتے ہیں۔ رتنا بیٹی، کیا بات ہے؟ آج آفس نہیں جانا ہے؟ مائی ڈیئر ماتا جی، آفس تو ضرور جاؤں گی لیکن آج ذرا دیر سے جاؤں گی، رتنا ماتا جی کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ رتنا کا تعلق ایک ہندو خاندان سے تھا۔ یہ لوگ پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے۔ انہی دنوں فسادات میں رتنا کے پتا جی بھگوان کو پیارے ہو گئے تھے۔ رتنا کی ماتا جی نے محنت مزدوری کر کے رتنا کو BA BCom کروایا۔ اب رتنا ایک بینک میں اسسٹنٹ کی پوسٹ پر فائز تھی۔ دونوں ماں بیٹی کی زندگی بہت پرسکون تھی۔ دونوں اطمینان سے زندگی گزار رہی تھیں۔ ہیلو رتنا آفس میں داخل ہوتے ہی بولی۔ ہائے، رتنا کے آفس میں سب ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ رتنا کو اس کے کولیگ نے نئی اطلاع دی۔ آج ہمارے نئے مینیجر صاحب آئے ہیں، انہوں نے تمہیں فوراً بلایا ہے۔ رتنا کچھ گھبرا سی گئی اور آفس کی طرف چل پڑی۔ میں کم ان سر؟ رتنا نے اجازت چاہی۔ یس، جواب ملا۔ رتنا کے مینیجر نے سر ابھی تک نہیں اٹھایا تھا، وہ اپنی فائل میں گم تھے۔ رتنا بولی، سر آپ نے مجھے بلایا تھا؟ جی ہاں، مینیجر صاحب نے سر اٹھایا۔ بجلی گری تھی یا آسمان گر پڑا تھا؟ جانے کیا بات تھی رتنا میں یا مینیجر صاحب میں، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ مینیجر نثار نہایت وجہ اور پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ رتنا کو تو خدا نے دل کھول کر حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا اور ایسا لگتا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے فرصت میں بنایا ہے۔ سنہری لمبی زلفیں کمر پر چوٹی کی شکل میں جھول رہی تھی۔ جھیل سی گہری آنکھیں، کشادہ پیشانی پر چاند سی بندیاں نے حسن کو چار چاند لگائے ہوئے تھے۔ رتنا کے حسن میں گم ہو جانا ایک فطری سی بات تھی، لیکن مینیجر صاحب بھی حسن و خوبصورتی میں کچھ کم نہیں تھے۔ وقت گزرتا رہا، مینیجر صاحب بہانے سے رتنا کو اپنے کمرے میں بلواتے۔ جتنا وہ رتنا کے قریب ہونے کی کوشش کرتے، رتنا اتنا ہی ان سے دور ہونے کی کوشش کرتی۔ لیکن رتنا کے دل نے تو پہلے دن ہی نثار کو اپنے دل کا مالک مان لیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ نثار کو حاصل کبھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اور رتنا ہندو۔ وہ اپنے آپ کو محبت کی آگ سے جتنا بچاتی تھی، یہ آگ اتنی ہی تیزی سے اس کے وجود کو جلاتی تھی۔ لیکن آخر کب تک؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نثار کے قریب چلی گئی۔ نثار اور رتنا ایک دوسرے میں کھوئے۔ نثار دل و جان سے بڑھ کر رتنا کو چاہنے لگے اور رتنا نے بھگوان کی طرح نثار کی پرستش کی۔ نثار کی بیوی حسنہ رتنا سے مل چکی تھی، لیکن اسے نثار اور رتنا کے تعلق کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ لیکن نثار نے کبھی بھی اپنی بیوی کے بارے میں رتنا سے گفتگو نہیں کی تھی۔ نثار کہا کرتے تھے، میں نے تم سے پہلے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم سے مل کر مجھے محبت کا مفہوم معلوم ہوا ہے، تم ہی میری زندگی کا مقصد ہو۔ نثار بے اولاد تھے، انہیں خدا نے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ نثار نے رتنا سے پہلے کبھی کسی کو نہیں چاہا تھا۔ رتنا اور نثار دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ پھر بھی ایک دوسرے کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر چاہتے۔ ان کی محبت لازوال تھی۔ نثار، تم سے ملنے سے پہلے کائنات اتنی حسین نہیں تھی۔ مجھے یہ دنیا بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ تم نے میرے جیون کو سنوار دیا ہے، مجھے اپنے جیون کا مطلب سمجھ میں آنے لگا ہے۔ نثار، تم مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگے نا؟ رتنا جذباتی لہجے میں نثار سے وعدہ لینے لگی۔ رتنا، تم نے میری زندگی کو روشن کیا ہے، مجھے محبت کا مطلب سمجھایا ہے، مجھے جینا سکھایا ہے، ورنہ میرے دل کے تمام چراغ بجھ چکے تھے۔ میری زندگی کسی مہدم ستارے کی طرح تھی جس کا وجود تو تم ہو لیکن روشنی نہیں ہوتی ہے، جس کا وجود تو ہوتا ہے لیکن روشنی نہیں ہوتی ہے۔
تم بہار بن کے میری زندگی میں آئی ہو، تم نے میرے سوئے ہوئے جذبات کو جگایا ہے، تمہارے آنے سے میری زندگی میں ہلچل مچ گئی ہے، میری زندگی میں روشنیاں بکھر گئی ہیں۔ جس دن تم مجھ سے دور ہو گئی، وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ہم زندگی میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ رتنا مطمئن ہو گئی اور دونوں ننگے پاؤں گھاس پر چلتے رہے، جیسے وہ جنم جنم سے ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی چلتے رہے اور چلتے رہیں گے۔ لیکن وہ دونوں ندیاں کے وہ دو کنارے تھے جو ساتھ چل تو سکتے تھے لیکن کبھی مل نہیں سکتے تھے۔ وہ دونوں جتنا ایک دوسرے کے قریب ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، اتنا ہی دور تھے۔ دونوں کے دل تو ایک ساتھ دھڑکتے تھے، لیکن فاصلے اتنے تھے جن کو طے کرنا کسی کے بس کا کام نہ تھا۔ دونوں مجبور تھے، بے بس تھے۔ رتنا کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے، لیکن رتنا کا انکار اقرار میں نہ بدل سکا۔ ماتا جی نے رتنا کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ رتنا نے ماتا جی کو صاف صاف کہہ دیا، ماتا جی آپ میری چنتا مت کریں، میں شادی نہیں کروں گی۔ اور ماتا جی مایوس ہو کر بھگوان سے پرارتھنا کرنے لگیں کہ ان کی بیٹی مان جائے، لیکن سب کچھ ناکام ہو گیا۔ آخر ایک دن ماتا جی اپنی آخری خواہش سمیت منو لکڑیوں کی نظر ہو گئیں۔ رتنا نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا، لیکن حاصل کچھ نہ ہوا۔ نثار نے رتنا کو بہت سمجھایا بجھایا، اس کے غم کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن رتنا کا دل کسی صورت نہ بہل رہا تھا۔ نثار کی بہت زیادہ کوششوں کے بعد رتنا کچھ بہلنے لگی۔ زندگی کبھی رکتی نہیں ہے، وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا رہا۔ ماتا جی کو گزرے ہوئے 5 سال گزر گئے۔ نثار اور رتنا کی محبت بڑھتی ہی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کی پرستش کرتے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر زندہ تھے۔ رتنا کا واحد سہارا نثار تھا۔ نثار نے رتنا کو بہت سمجھایا کہ وہ شادی کرے، پہاڑ سی عمر تنہا نہیں گزرتی، لیکن رتنا کا ایک ہی جواب تھا، نثار شادی دو دلوں کے ملاپ کا نام ہے، دو روحوں کے ملاپ کا نام ہے۔ یہ بہت مقدس بندھن ہوتا ہے جو محبت پیار میں پروان چڑھتا ہے۔ تم شادی سے کیا مطلب لیتے ہو؟ شادی صرف اولاد پیدا کرنے کو نہیں کہتے۔ یہ تو ایسا بندھن ہے جو دنیا کے ہر بندھن سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور نازک اتنا کہ 3 لفظوں میں صدیوں کے فاصلے سمٹ آتے ہیں۔ نثار، میرے دل کا ملاپ تجھ سے ہوا، میری روح کا میل تم سے ہے۔ محبت تمہارے سوا مجھے کسی سے نہ ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ تم سے میرا ایسا بندھن ہے جو دنیا کے ہر رشتے، ہر بندھن سے مضبوط ہے، جسے کوئی لفظ، کوئی چیز نہیں توڑ سکتی۔ میری روح کا ملاپ، میرے دل کا ملاپ صرف تم سے ہے۔ میں شادی کر کے اپنے شوہر کو ساری عمر دھوکہ نہیں دے سکتی، میں اسے منافقت نہیں کر سکتی، میں جھوٹ کے سارے زندہ نہیں رہ سکتی۔ نثار، میری زندگی تم ہو، میں کسی مرد کو شوہر کے روپ میں دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے کبھی شادی کے لیے مت کہنا، مت کہنا۔ رتنا جذباتی ہو گئی۔ نثار خدا سے شکوے کرنے میں مصروف تھا، اے خدا، تو نے مجھ پر، رتنا پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم زندہ ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اے خدا، اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی عقیدت، اتنی محبت ڈال دی تھی، تو پھر ہم دونوں کے مقدر کا فیصلہ بھی ہم دونوں کی تقدیر بھی تم ملا دیتے۔ نثار کے شکوے سن کر رتنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے اختیار رو دی اور وہاں سے چل پڑی۔ وقت کتنا ظالم ہوتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہی کچھ رتنا اور نثار کا ہوا، دونوں ایک دوسرے میں مگن رہے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن رتنا آفس پہنچی تو نثار کچھ پریشان تھا۔ رتنا نے نثار سے پریشانی کی وجہ معلوم کی تو نثار نے کہا کہ میری زندگی میں اچانک ہی تلاطم پیدا ہو گیا ہے، میری بیوی مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے، اس کے خیال میں اولاد نہ ہونے کا ذمہ دار میں ہوں، وہ چاہتی ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن یہ میرے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ میری چچا زاد ہے اور اسے طلاق دینا ناممکن ہے، اس لیے کہ میرے چچا نے مرتے وقت مجھ سے قسم لی تھی
کہ میں اسے کسی قیمت پر نہ چھوڑوں، اس کا ہمیشہ خیال رکھوں۔ اس لیے رتنا مجھے کیوں چھوڑنا چاہتی ہے؟ اولاد کا تو صرف اسے بہانہ ہے۔ حالات اور روز بروز بگڑتے رہے اور نثار ایک ایک بات رتنا کی گوش گزار کرتا رہا۔ ایک دن رتنا صبح آفس گئی تو معلوم ہوا کہ مینیجر صاحب وفات پا گئے ہیں۔ رتنا کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ رتنا کا جب ہوش آیا تو نثار کی موت کو 3 دن گزر چکے تھے۔ رتنا تو بالکل تنہا رہ گئی تھی، اس نے گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نثار اچانک کیوں مر گئے، ایسا کیوں ہوا؟ اس سے کیوں میں 7 مہینے گزر گئے۔ رتنا اپنے آپ سے الجھتی رہی، لڑتی رہی، اور انہی دنوں اس کے کچھ کولیگ اس کے پاس آئے اور رتنا کو منانے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ دوبارہ آفس آنا شروع کر دے۔ انہوں نے اسے دوبارہ آفس آنے کے لیے وہ مجبور کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ نثار کو زہر دیا گیا ہے، اور کس نے دیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ حسنہ نے اپنے کسی آشنا سے شادی کر لی ہے۔ انہیں بے وفائی پر تو حیرت ہوتی ہے، اس بے وفائی پر تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے اچھے شوہر کو کھو دینے کے بعد اس نے عدت پوری بھی نہیں ہونے دی اور شادی کر لی ہے۔ رتنا کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نثار کے قتل کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ قاتل کو انجام تک پہنچائے گی۔ اس نے سراغ رسانی شروع کر دی اور آخر حسنہ قاتل ثابت ہو گئی اور اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ رتنا کو سکون مل گیا، لیکن نثار سے بچھڑنے کا غم اس کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگی اور حالت اتنی خراب رہنے لگی کہ بیڈ سے اترنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے تشخیص کر کے بتایا کہ رتنا کو ٹی بی ہو چکی ہے۔ رتنا کے کولیگز نے اس کا بھرپور علاج کروایا۔ اب رتنا چلنے پھرنے کے قابل تو ہو چکی تھی، لیکن صحت مند نہ ہو سکی۔ رتنا بازار میں خریداری میں مصروف تھی کہ ایک نوجوان کی آواز سن کر چونک گئی۔ اماں جی، راستہ دے دیں۔ اماں جی کا لفظ رتنا کے وجود کو ہلا کر گزر گیا۔ عمر کتنی منزلیں طے کر چکی تھی، لیکن دل جہاں ٹھہرا تھا وہیں ٹھہر گیا۔ نثار کا غم اس کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ نثار کا غم اسے آج بھی دل کے اتنا قریب محسوس ہوتا تھا۔ جبکہ ایک بار نثار نے کہا تھا کہ پہاڑ سی عمر تنہا کیسے گزارو گی، تو رتنا نے کہا تھا کہ تم جو ساتھ ہو میں تنہا کب ہوں۔ ہاں نثار، تم آج بھی میرے ساتھ ہو، تم آج بھی میرے دل میں رہتے ہو، پہلے دن کی طرح۔ آج بھی میری نظروں میں سمائے ہو، تمہاری یادوں کے سہارے میں نے 35 سال گزار دیے، اور زندگی کے کچھ دن باقی ہیں، وہ بھی تمہاری یاد کے سہارے گزر جائیں گے۔ اور پھر ابھی سال بھی نہ گزر پایا تھا کہ محلے کی مشہور مائی رتنا بھگوان کو پیاری ہو گئی اور انہیں نظر آتش کر دیا۔ نثار کی یاد کے سہارے انہوں نے موت کو بھی قبول کر لیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا افسانہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔